جس طرح ہم بات کرتے ہیں سیاسی قائدین کی، اسی طرح ہم ان تمام قائدین کی بات کرتے ہیں جو مذہبی لحاظ سے اس ملک کے اوپر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ ان کی سمجھداری اور ویژن کی وجہ سے اس ملک کے اندر وہ چیز، وہ آگ نہیں لگ سکی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب سے، مجلس وحدت المسلمین کے نائب سربراہ ہیں اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہیں۔ شہیدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ شہیدی صاحب، اس وقت ملک پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف وزیرستان آپریشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، کانسپریسی تھیوری کے مطابق 4th جنریشن وار اور 5th جنریشن وار کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ فرقہ واریت ایک لیول پہ ہم نے دیکھا کہ بالکل پیک پہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ابھی بھی کچھ بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر زائرین کی بسوں پہ جس طرح حملے کیے جاتے ہیں، ٹارگٹس کیے جاتے ہیں، کس طرح ان حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ سب سے پہلے تو جو بھائی کو بھائی سے لڑانے والی کوشش کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پہ آج کے اس انٹرویو کا اہتمام کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے سوال کے جواب میں ہمیں تھوڑا سا ایک بڑے سیناریو کے اندر اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ فرقہ وارانہ جھگڑوں کا مسئلہ صرف پاکستان کا یا پاکستان کے کسی خاص علاقے سے متعلق نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ بنے گا ایک جزیرہ۔ یہ کوئی جزیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے، ایک بین الاقوامی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت اس سلسلے کو چلایا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق صرف پاکستان کے بعض علاقوں سے نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں وہاں اس طرح کے مسائل کو اسی پروگرام کے تحت اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے جو بنیادی پلیئرز ہیں وہ بھی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوکلی اس کو دیکھا جا رہا ہو۔ ہاں، لوکل پلیئرز سے انٹرنیشنل پلیئرز استفادہ کرتے ہیں اور اپنے ان بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلاڑی ڈھونڈتے ہیں، اور ان کے ذمے چھوٹے چھوٹے کام لگائے جاتے ہیں۔ پھر ان کو پرسیو کیا جاتا ہے کہ ایک سال کے اندر انہوں نے کتنا رزلٹ دیا ہے، اور یہ ہر علاقے کا جو پروگرام ہے وہ دوسرے علاقے سے مختلف ہے۔ پاکستان کی انوائرمنٹ میں نسبتاً مختلف پروگرام یہاں پر دیا جاتا ہے۔ آپ جب یمن میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مختلف پروگرام نظر آتا ہے۔ جب آپ سیریا میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس سے یکسر مختلف پروگرام نظر آتا ہے۔ افریقہ کو بھی آپ اس میں شامل افریقہ میں بھی اسی طرح سے، افریقی ممالک ہوں یا ایشین ہوں یا مشرق وسطیٰ کے ممالک ہوں، یعنی بحیثیت اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت مجموعی طور پر ٹارگٹ کیا گیا مختلف فارمولاز کے ساتھ۔ سیریا کی صورتحال آپ کے سامنے۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس کے اندر ہمگیریت ہے۔ اسلام کے اندر اس کی یہ ہمگیریت من حیث انسان کو فوکس بھی کرتی ہے، ٹارگٹ بھی کرتی ہے، اور اس کو سلوشن بھی دیتی ہے۔ اسلام کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اسلام اگر اپنے جامع پلین کے ساتھ میدان میں آئے تو کوئی اور نظریہ، کوئی اور مکتب اسلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہم چونکہ قرآن کریم پر یقین رکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کی حاکمیت اور زمین کا اقتدار وہ اپنے مخلص، پابرہنہ اور مظلوم اور کمزور بندوں کو عطا کرے گا، اور اللہ کے مقابلے میں خدا بننے والی تمام قوتوں کو ملیامیٹ ہونا پڑے گا اور ختم ہونا پڑے گا۔ اب جب آپ اسلامی روایات، احادیث، تاریخ اور قرآن کی ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کا جو وعدہ ہے وہ اٹل ہے۔ آج اگر آپ سوشل نیٹ ورک پہ چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، مختلف ویب سائٹس پہ چلے جائیں جو یہودی، صہیونی، امریکی اور مغربی لابیز نے بنائی ہیں، تو وہاں پر آپ کو دنیا کا مستقبل جس انداز میں دکھایا جا رہا ہے اس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اسلام ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ یہ خطرہ کیوں ہے؟ کس وجہ سے وہ اپنے لیے اس کو خطرہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر منطق ہے، اسلام کے اندر دلیل ہے، اسلام کے اندر معقولیت ہے، اسلام کے اندر لوگوں کی ذاتی زندگی کی سیٹسفیکشن کے لیے متعدد راستے موجود ہیں۔ اسلام ہر انسان کی ذاتی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا نہ صرف احاطہ کرتا ہے بلکہ ایک پرسکون زندگی اور ایک پرسکون معاشرہ فراہم کرنے کے لیے وہ اصول بتاتا ہے جس کی بنیاد پر ایک معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اسلام
علم کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اسلام تفکر کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اسلام ترقی کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ جتنی تعلیمات اسلام کے اندر انسان کے علم، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی اجتماعی ترقی اور اس کی پیش رفت کے حوالے سے جتنی حوصلہ افزائی اسلام میں نظر آتی ہے، دنیا کے کسی مکتب میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں ایک بات تو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہیں۔ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ مغرب کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ جو تھیوری، یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ اگر مغرب کے اندر پھلتا پھولتا ہے تو مغرب کا مستقبل اسلام ہے۔ جب مغرب کا مستقبل اسلام ہوگا تو پھر آج کی جو استعماری طاقتیں ہیں ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، اور اس تاریکی میں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اسلام اپنے اس استدلال کے ساتھ اور اپنی اس جامعیت کے ساتھ اس معاشرے میں چلا جائے، اور اسلام کے نتیجے میں اس معاشرے میں بسنے والے اگرچہ بظاہر ترقی کی چکا چوند سے منور لیکن اندر سے کھوکھلے لوگوں کو اسلام کی وہ تعلیمات مل جائیں جس کے نتیجے میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہیں، تو پھر یقینی طور پر وہ تمام لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو باشعور ہیں، اسلام کی طرف دوڑ پڑیں گے اور آپ کے مغرب کا مستقبل اور یہی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اسلام کو تیغ و تلوار سے نہیں پھیلا تھا۔ اسلام اپنے اصل مفہوم اور اپنے مقاصد کی وجہ سے پھیل کے دوسرے لوگوں نے اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا تھا، چاہے بر صغیر کی مثال دیکھ لیں، چاہے عرب کی مثال دیکھ لیں۔ شہیدی صاحب، بات یہ آتی ہے کہ ہم ایک تاثر یہ دیا گیا اور دیا جاتا رہا کہ شاید فرقہ واریت شیعہ سنی ہے، جبکہ حقائق اس سے برعکس ہیں۔ ہم اس میں کچھ اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اور کچھ چیزیں اور عوامل بھی سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں دہشت گردی بھی نظر آئی، اس میں ہمیں جسے کیسے عدم برداشت بھی نظر آیا۔ تو اس کے پیچھے یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں، ان کے حقائق جاننے کے باوجود ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے جو بات جہاں پر چھوڑی ہے وہیں سے میں آپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، وہیں سے آگے بڑھتے ہوئے۔ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلام واقعی ایک تھریڈ ہے اپنی جامعیت کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کی ایک بہترین مثال ایران کا اسلامی انقلاب ہے جو آج سے 3 دہائیاں پہلے آیا، اور اس انقلاب نے دنیا میں طاقت کا بیلنس اور اس کا توازن جو ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، اگر اسلام اپنی جامعیت کے ساتھ کہیں پر بھی کسی بھی معاشرے میں اگر حاکم بنتا ہے تو اس حاکم معاشرے کے اندر جہاں پر اسلام حاکم ہے وہاں پر مغرب اور ان استکباری قوتوں کے بنائے ہوئے منصوبے سب کے سب چوپٹ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس اسلام کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس اسلام کو آپ روکنا چاہیں گے تو کیسے روکیں گے؟ اس وقت مغرب کے اندر آپ یہ جانتے ہوں گے یقیناً کہ اسلام ادیان کے درمیان سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے۔ اس وقت مغرب کے اندر ان کی اپنی جو سرویز ہیں اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو ہر روز ایک کلیسا گرتا ہے، ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ فرانس کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے جو ان کی پیش گوئیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلی 4-5 دہائیوں کے اندر اکثریت وہاں پر مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ان تمام تر خرابیوں کے باوجود لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اگر وہ خرابیاں نہ ہوں تو پھر کس طرح سے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے؟ یہ نوٹیبل بات ہے۔ لہٰذا جب اس چیز کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر عالمی طاقتوں کی جو منصوبہ بندی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ آپ اس طرح سے مسخ کر دیں کہ لوگ اس اسلام کی طرف آنے سے کترائیں۔ اب مسخ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ اسلام کا ایک بربریت اور دہشت و زور، طاقت اور ظلم سے بھرپور ایک چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ اسلام کا ایسا چہرہ پیش کریں جس میں بے گناہوں کے گلے کاٹے جاتے ہوں۔ آپ اسلام کا ایسا چہرہ پیش کریں جس میں کرپشن ہو۔ آپ اسلام کا ایسا چہرہ پیش کریں جس میں جہالت ہی جہالت ہو، اور اس کے لیے ہزاروں مواقع ان کے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہیں۔ مسلمانوں کے بعض کرتوتوں کو اسلام کے کھاتے میں ڈال کر جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام ایک ایسا مکتب ہے جس کی طرف کوئی جاہل ہی جا سکتا ہے، عالم نہیں جا سکتا۔ مذہبی پیشوا نے، جو ان کے پیشوا، مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے بلکہ بارہا اپنے بیانات ایسے دیے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ اسلام ہی ہے۔ یقیناً یہ واضح طور پر ان کے بیانات موجود ہیں، آپ کی نالج میں بالکل۔ لیکن علامہ صاحب، اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس وقت ہم پاکستان کے موروثی حالات کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیوبندی، بریلوی اور مختلف فرقوں کو آپس میں لڑتے ہوئے بھی، اور سننے میں یہی آتا ہے کہ یہ باقاعدہ پلانٹ کی گئی چیزیں ہیں جس کا آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم خود جانتے بوجھتے
اس کا حصہ بنتے ہیں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم خود استعمال ہوتے ہیں. بجائے اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے آپ اپنے گھر سے لے کر محلے تک اور محلے سے لے کر اپنے قصبے تک ذرا دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آپ کے خلاف سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی انوائرمنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کی کمزوریوں کا استحصال کرتے ہیں. ہمارا اسلامی جو معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ، وہ معاشرہ بیسیکلی بنیادی طور پر ایک جذباتی معاشرہ ہے، اور عقیدہ اور مذہب لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے. لہٰذا جب آپ کی اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور اس کو نشانہ بنایا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ایک پرامن معاشرے کو آگ اور بارود کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، انتشار پیدا کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. علامہ صاحب میں بریک کی طرف جاؤں گا، بریک کے بعد ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے. ہم فیس بائی فیس چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم میڈیا کے کردار کیونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ایک جسے کہتے ہیں پلر کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں جھول ہمیں نظر آیا، اور کچھ ایسے اشارے نظر آئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کا، اس کو استعمال کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک ذریعہ بنایا گیا. ہم لیتے ہیں بریک، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.